محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ تہجد کے سجدوں کا دگنا صلہ مل گیا، میں کیا مانگوں اور مجھے تو خدا مل گیا۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کتنا اچھا ہے اللہ کو وضاحتیں نہیں دینی پڑتی، کتنا اچھا ہے کہ وہ بن کہے سن لیتا ہے، وہ بس دل دیکھتا ہے اور دل دیکھ لے تو پھر دل پھیر دیتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کسی کا ہمدرد کا کاندھا میسر آنے سے کتنا بہتر ہے اس امید کا ہونا کہ وہ اللہ ہے نا۔ لیکن کیا کبھی کسی نے اس آزمائش کے بعد ملنے والے انعام کے بارے میں سوچا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہیں بہت زیادہ دینے والا ہو سکتا ہے بس کچھ ہی دوری پر قبولیت کا ارادہ ہو اللہ کا۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے، یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بندہ بھلے ہی اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائے، مگر وہ پیدا کرنے والے رب اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا، ہمیں دھتکارتا نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ کیوں آئے ہو، مجھے بھول جانے کے بعد اب کیوں آئے ہو۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو چیز تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ عجیب سا سکون روح میں اتر آیا، دل اس کی محبت سے پھٹنے لگا۔ بس وہ ایک لمحہ تھا، اس کے بعد نہ میں کبھی گرا اور نہ ہی اللہ نے گرنے دیا۔ بس اس لمحے کے بعد مجھے وہ سب لوٹا دیا گیا جس کے لیے میں تڑپتی رہی، مگر تب مجھے اللہ کے سوا کسی چیز کی طلب باقی نہ رہی۔ تہجد محبت کی نماز ہے۔ تہجد میں مانگے جانے والی دعا وہ دعا ہے جو انسان اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی محبت کے لیے ادا کرتا ہے۔ ساری بات تو طلب کی ہے، جب طلب بھرتی ہے نہ تو طلب بھی بھرتی ہے، اور جب طلب بھر جاتی ہے تب درد بھی حد سے بڑھ جاتا ہے اور آنسوں کے راستے بہتا ہے، نہ تب انسان خود بخود سجدے میں گر جاتا ہے اور پھر درد کا سجدہ ہو اور رب جل جلالہ نہ ملے، ممکن ہی نہیں۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہو کر عشاء پر ختم ہوتی ہے۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا، وہ کن کا مالک تھا، بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ یہ دل نہیں ملتا کسی سے بھی یا رب، اس دل کو فقط تو خود سے جوڑ دے، آمین۔ جن کے لیے آپ جبرائیل سے کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو، اور جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ اور میں اس بندے سے پیار کرتے ہیں، تم سب بھی اس سے پیار کرو، مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیجیے اے اللہ جن کی سرگوشیاں آپ کے تخت پر پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ میری ہر دعا پر کن فرما دے، کن فیکون کے مالک۔
میری آنکھیں جب آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو دعا کرتی ہیں، اے رب مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا نام آپ کے آسمانوں میں مشہور ہے، جن کا نام آسمانی فرشتے جانتے ہیں۔ جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادتوں کی خاطر میں نہیں لاتا، کو خاطر میں لاتا ہی کہاں ہے؟ پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی جوابات اور نہ ہی دلائل، پھر تو مکافات عمل ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ رب ہمیں دنیا جہاں کی نعمتیں عطا کرتا ہے، مگر ہم گنتی صرف اسی کی کرتے ہیں جو لا حاصل رہا۔